براہ راست آپ کو دکھائیں حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ حکومت کی مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے، پچھلی وزیر اعظم کا۔ یہ پروجیکٹ تو 2002 میں انیشیٹ کیا تھا ایک طرح سے پہلا خط لکھ کر نعمت اللہ خان صاحب نے، اور وہ ویژنری قیادت تھی۔ ایک طرف وہ K4 بنا رہے تھے اور K3 بنا رہے تھے، اور دوسری طرف K4 کے لیے انہوں نے پانی کے کوٹے کی سنکشن کے لیے بات چیت شروع کر دی تھی۔ پھر اس K4 کی پری فیزیبلٹی کے لیے کمپنی متعین کر لی گئی، پھر اس کے بعد اس کی رپورٹ بھی آنا شروع ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منصوبہ جو بالکل آج سے 18-19 سال پہلے 20 سال پہلے نعمت اللہ خان صاحب نے اس کو کنسیو کیا اور اس پر کام شروع کر دیا، 2005 کے بعد اس میں کام نہیں ہو سکا، اور جو کام کیا گیا 25-26 ارب روپے لگے۔ آج سے 3-4 سال پہلے صوبائی حکومت نے تمام پارٹیوں کو بلایا اور کہا کہ یہ صورتحال ہے اور یہ منصوبہ جو بنایا گیا تھا یہ تو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، اس کے لیے کہ اس کا ڈیزائن پراپر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اب ہم اس کو ری ڈیزائن کر رہے ہیں، اور ری ڈیزائن کر کے انشاءاللہ اس کو 1 گو میں بنا دیں گے۔ پھر جب یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھا تو پھر وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم بنائیں گے، اور اس کا میں نے آپ کو صورتحال بتا دی۔ گویا یہ ایک دوسرے کی طرف چیزوں کو جو ہے وہ ڈالنا ہے، اور عملی طور پر کراچی کے لیے کوئی بھی حکومت کچھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے جب یہ وزیر اعظم بنے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے کراچی کا ایک وزٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم یہ منصوبے بنائیں گے۔ اس کے فوراً بعد ہم نے اپریل کے آخر میں ان کو ایک خط باقاعدہ آفیشلی لکھا جماعت اسلامی کی طرف سے، اور ان سے یہ کہا کہ آپ 2 کام کریں اگر آپ کراچی کے لیے یہاں پر آ کر اعلانات کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ K4 منصوبہ اب 260 ملین گیلن یعنی 26 کروڑ گیلن کا نہیں، بلکہ پورا 650 ملین گیلن یعنی 65 کروڑ گیلن یومیہ کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہم نے ان سے یہ کہی کہ 1991 کا جو معاہدہ ہے پاکستان میں پانی کی ترسیل کا، اس میں کراچی کے لیے 1% پانی دریائے سندھ کا متعین کیا گیا تھا۔ واضح طور پر کراچی کا لکھا تھا، اور یہ وفاق کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کوٹے کا تعین کرے، اور صوبے کا کام ہے کہ اس کے لیے وہ کام کرے۔ لیکن وہ 1% تو تقریباً اتنا ہی بنتا تھا جتنا کراچی میں پانی کی سپلائی ہو رہی ہے، یا تھوڑا سا کشن موجود ہے اس میں 100-150 ملین گیلن کا۔ لیکن جب یہ 650 ملین گیلن کا منصوبہ بن رہا ہے تو اسی دوران میں اگر وہ 1% پانی ہمیں مل جائے گا مزید، تو اس کے نتیجے میں کراچی میں پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج تک کی تاریخ میں اس پر کوئی کام نہیں کیا گیا۔ ہم دوبارہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پانی میں کوٹے میں اضافہ کیا جائے۔ یہ کام وفاقی حکومت کا ہے، اور صوبائی حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ ان سے لڑے۔ اپنے چھوٹی چیزوں کے لیے یہ سیاست کرتے ہیں، لیکن اب ایک اور بات بھی ہے، اب جو صوبائی حکومت ہے وہ صرف صوبائی حکومت نہیں ہے، بلکہ وہ وفاقی حکومت بھی ہے۔ اب تو کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے 11 تو وزیر ہیں وفاق میں، ان کے چیئرمین خود وزیر خارجہ ہیں۔ تو جب اتنے بڑے پیمانے پر ان کی نمائندگی ہے اور پورا صوبہ سندھ کی ان کی نمائندگی ہے، تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جو معاہدہ ہم نے 29 دن کے دھرنے کے بعد پیپلز پارٹی سے کیا، اس میں یہ بات ہم نے باقاعدہ معاہدے کی ایک شق کے طور پر لکھی، اور اس کا اعلان نہ صرف ناصر شاہ صاحب نے کیا، بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جب ادارہ نور حق آئے تھے تو انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا کہ یہ 650 ملین گیلن کا پورا پروجیکٹ بنائیں۔ پانی کا انتظام کرنا کہیں سے بھی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت اس کو پورا کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پورا کا پورا انحصار اس بات پر ہے کہ صوبائی حکومت جو کہ وفاق میں بھی موجود ہے، اور وزیر اعظم جو نون لیگ کے ہیں، وہ اب کراچی کو مکمل پروجیکٹ دیں، پورے 65 کروڑ گیلن یومیہ کا پروجیکٹ دیں، اور جو صورتحال اس وقت پانی کی شہر میں موجود ہے اس کا کوئی ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ جس دوران میں یہ پروجیکٹ بنے اس دوران میں یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ واٹر بورڈ کے اس محکمے کو وہ کنٹرول کریں، اور یہ جو لیکیج کا اور کرپشن کا دھندا چل رہا ہے ٹینکرز مافیا کی صورت میں، اس کو بند کیا جائے۔ خود وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تقریباً 17 کروڑ گیلن یومیہ لیکیج ہوتی ہے۔ تو بھائی آپ خود 14 سال سے برسر اقتدار ہیں، آپ نے واٹر بورڈ کو بھی اپنے ماتحت کیا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ ٹھیک کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک تو وہ ساری چیزیں کاغذوں میں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن عملاً جو ہے وہ جو پمپنگ اسٹیشن کے ایشوز ہیں یا لائنوں کا مسئلہ ہے، اس کی ریپیئرنگ کا اور مینٹیننس کا کام نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں یہ لیکیج ہوتی ہے۔ اور بہت بڑی لیکیج اس میں سے وہ ہے
جو ٹینکرز کی صورت میں وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں نلکوں میں پانی نہیں آتا وہ لوگ ٹینکر سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں. اس تقسیم کو منصفانہ ہونا چاہیے. واضح رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس شہر میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جہاں جہاں لائن پہنچتی تھی وہاں وہاں شہریوں کو پانی ملتا تھا. یہ ٹینکرز کا نظام تو بنایا اس لیے گیا تھا کہ کچھ جگہوں پہ جہاں تک لائنیں نہیں پہنچ سکتی جن آبادیوں میں وہاں ٹینکر کے ذریعے سے پانی کی سپلائی کی جائے. لیکن یہ اس لیے تھوڑی تھا کہ گھروں میں پانی نہ آئے بلکہ ٹینکروں سے ہمیں خریدنا پڑے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی اذیت کے اندر اس وقت شہری موجود ہیں. کے الیکٹرک کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس وقت آج پیشن گوئی ہے کہ بارشیں ہوں گی اور اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے. مانسون کا سسٹم اس وقت داخل ہو چکا ہے اور اس کا امکان ہے کہ تیز بارش ہوگی. میں صوبائی حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے اس بارش کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاسی کے لیے کیا انتظام کیا ہے. اربوں روپے بجٹ میں رکھے جاتے ہیں, کروڑوں روپے نالے کی صفائی کی مد میں رکھے جاتے ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ چند نالوں پہ سڑکوں کے ساتھ کرینے لا کر کھڑی کر دی جاتی ہیں برسات سے 1-2 مہینہ پہلے سے, اور وہ کرینے کھڑی رہتی ہیں, تھوڑا بہت وہ جس طرح سے جو ہے کدالیں چلاتے رہتے ہیں اور یہ کروڑوں روپے اس کی نظر ہو جاتے ہیں. عملی طور پر جو بڑے بڑے نالے ہیں اس میں آپ محمود آباد نالہ, ملیر ندی ہو گئی, اسی طرح سے جو ہے وہ آپ آ جائیے ادھر گجر نالہ, لیاری نالہ جس کے اوپر ابھی ایکسپریس وے بنا ہوا ہے, اور اورنگی نالہ. یہ بڑے نالے ہیں شہر میں جو مین بارش کی نکاسی کے لیے بنے ہوئے نالے ہیں. لیکن ان کے اوپر ان میں سے 2-3 نالوں پہ اس وقت کام ہو رہا ہے, اور وہ کام یہ ہو رہا ہے کہ ریٹیننگ والز جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی ہیں. لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو آبادیاں ہیں اس کام کو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ نان پروفیشنل طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ جو وہاں کی آبادیاں ہیں قریب قریب کی ان کے اندر اس وقت جو ہے یہ کیفیت ہے کہ وہاں پر سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہے, گندگی کے ڈھیر وہ بنی ہوئی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے دیواریں لگا کے راستہ روک دیا, اور وہ جو نکاسی کا ذریعہ طریقہ موجود تھا اس کے لیے کوئی انہوں نے آپشن نہیں رکھا ہوا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ گجر نالہ ہی دیکھ لیں آپ, تو اس کو جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے لیاقت آباد سے, ناظم آباد سے, نارتھ ناظم آباد سے, ان سب جگہوں پہ یہ صورتحال ہے کہ ارد گرد کی جو کچی آبادیاں ہیں ان آبادیوں کے اندر اس وقت گندگی کا ڈھیر وہ بنی ہوئی ہیں, سیوریج کا پانی ہے, کیچڑ ہے, اور لوگ اپنے طور پر وہ ڈرین آؤٹ کر رہے ہیں مشینیں لگا کر. گورنمنٹ اس پر کوئی کام نہیں کر رہی, جبکہ 2 سال ہو گئے ہیں. یہ جب 2020 میں فلڈنگ ہوئی تھی, برسات ہوئی تھی, تو اس وقت جب پرائم منسٹر نے آ کر اعلان کیا تھا 1100 ارب روپے کے پیکیج کا, تو آپ کو یاد ہے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ یہ اعداد و شمار والے پیکیج نہیں بلکہ عملی اقدامات کریں. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد وہ پیکیج ٹائم فش ہو گیا اور کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا جس میں وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور مقامی حکومت تھی. لیکن اس میں بھی سوائے ان 2 جگہوں پہ کام کرنے کے کوئی کام کراچی میں سامنے نہیں آیا. حالانکہ اس میں پاک فوج کی نمائندگی بھی تھی, بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کے آپ اس کو سرپرستی کہیں یا ڈنڈا کہیں, اس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کام نہیں ہو سکا, اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کے مطابق اگر کام ہوتا تو آج 2 سال میں کراچی میں کچھ نہ کچھ نظر آتا. پانی کا پروجیکٹ اس میں شامل تھا, S3 اس میں شامل ہے, واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اس میں شامل ہیں, اس میں نالوں کی مرمت کا کام شامل ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کہاں کام ہو رہا ہے سوائے ان چند نالوں کے, اور اس میں بھی اتنے غیر پیشہ ورانہ طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے کہ لاکھوں کی آبادی سفر کر رہی ہے. تو اب یہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو اس کو آن کرتے تھے اور جو اعلانات کرتے تھے کہ اب شہر بدل جائے گا, ان سے میرا سوال ہے کہ اس برسات میں کتنے لوگوں کو یہ ڈبوئیں گے. کوئی آلٹرنیٹ نظام ہوتا ہے, کہیں سڑک بھی بنتی ہے تو دنیا میں طریقہ ہوتا ہے کہ سائڈ میں ایک سڑک بنا دی جاتی ہے. یہاں تو آپ اتنا بڑا کام نالے پہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ وے آؤٹ تو دیں. آبادیوں کو آپ جو ہے وہ اس کے اندر ڈبو دیں, اور گندگی کے اندر, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بیماریاں پھیل رہی ہیں, اس کے نتیجے میں جو کچھ گند پھیل رہی ہے, اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جسے اس کیچڑ پہ رہنے پر انسانوں کو مجبور کر دیا گیا ہے. اس لیے سب کی ذمہ داری ہے حکومتوں کی کہ وہ اس چیز کو درست کریں. اور اربن فلڈنگ میں جن پر پہلے سے رکاوٹ ڈالی جاتی ہے, ٹریفک کا پلان کیا جاتا ہے, اور اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ان جگہوں سے تو شہری بالکل بھی نہ گزریں, اور اس کے لیے ٹریفک پولیس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. ٹریفک پولیس میں 90% سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہو چکی ہے. میکزیمم ٹریفک پولیس کا تعلق کراچی سے ہے ہی نہیں.
ان کو یہاں لا کر بسایا جا رہا ہے اور ویکینسیز پھر اپنی جگہوں پر ان وڈیروں کی جگہوں پر کریٹ کر دیتے ہیں. کراچی میں پہلے ٹرانسفر کرتے ہیں, پھر ویکینسیز کریٹ کر کے وہاں سے بھر دیتے ہیں, پھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس وقت ٹریفک پولیس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے, چاہے کوئی بھی قوم ہو, کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, کتنے افراد موجود ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف سیاست کر رہے ہیں, آپ ہر ادارے کے اندر بھرتیاں کر رہے ہیں, چاہے وہ تعلیم کا ہو یا صحت کا ہو, کام نہیں کر رہے. تو ٹریفک کا کوئی آلٹرنیٹ پلان ہونا چاہیے, کوئی کنٹنجنسی پلان, کہ جس طرح سے ذرا سی بارش ابھی پچھلے دنوں ہوئی تھی, 22 ملی میٹر بارش میں شارع فیصل پر نکاسی کا مسئلہ بن گیا تھا اور بہت سارے علاقوں میں. تو آپ نے اس کے لیے کیا پلان کیا ہے؟ تو کوئی چیز بھی اس وقت لوگوں کی آگاہی کے لیے, لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے یا اپنے اقدامات کی صورت میں موجود نہیں ہے. بہرحال جو ہمارے بس میں ہے, جماعت اسلامی نے اپنے تمام رضاکاروں کو کہا ہے, اور میں اپیل بھی کرتا ہوں شہریوں سے بھی, نوجوانوں سے بھی, کہ جو بھی اس میں اپنے آپ کو والنٹیئر کرنا چاہیں جماعت اسلامی اور الخدمت کے ساتھ, تو خدا نہ خواستہ اگر کہیں پر کوئی ایسا پرابلم آتا ہے تو ہم نے 11 سینٹرز شہر میں رکھے ہیں, رین ایمرجنسی سینٹرز, جس میں جو بنیادی چیزیں ہو سکتی ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کی, وہ ہم نے جو ہے وہ وہاں پر متعین کی ہیں. اور ہم یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ جو بسیں ہمارے پاس لوگوں کو نکالنے کا, اگر زیادہ بارش میں پانی سڑکوں پہ آ جائے اور لوگ پھنس جائیں, تو ہمارے پاس تو کوئی, یہ تو حکومت کا کام ہے, لیکن ہمارے پاس اس وقت 18-20 بڑی بسیں ہیں جو عام طور سے میتوں کے لیے میت گاڑی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. ہم اس کو رین ایمرجنسی کے طور میں کنورٹ کر دیں گے, اور جو ہم سے ہو سکے گا اس میں فری سروس لوگوں کو فراہم کریں گے, تاکہ ڈوبے ہوئے لوگ یا جن کی گاڑیاں پھنس گئی ہیں ان کو ریسکیو کیا جا سکے. البتہ کچھ والنٹیئرس تو ہمارے ٹرینڈ ہیں. اس ظاہر ہے کہ ایک پارٹی اور ایک NGO اتنا ہی کر سکتی ہے, وہ مختلف آبادیوں کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت ہوتی ہے تو ریسکیو کریں گے. لیکن میں حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو فنکشنل ہونا چاہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.